حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر بھی اور قلمی طور پر بھی جتنے گمراہ لوگ اس دنیا میں آئے اور گمراہی پھیلانا چاہے یا جن کی گمراہیاں پہلے پھیل چکی تھی ان کی بدعقیدگیوں کو ذکر فرمایا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس کو ہم اچھے انداز میں اگر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ فرقوں کی تردید بھی فرمائی اور اگر ان کی عبارتیں کفریہ تھی تو ان کی تکفیر بھی فرمائی۔ یعنی جن فرقوں کے بانیان نے اپنی زبان سے یا قلم سے کفر کی بات کہی، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان کی بات ہے معاذ اللہ، بلکہ اس کو کفر کا قول قرار دیا، ان کی تکفیر بھی کی کہ یہ کہنے والے بھی کافر، اس طرح کی گمراہی کی باتیں، بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کہنے والے بھی کافر اور اسے صحیح ماننے والے بھی کافر۔ حاضرین کرام، ہمارے دین کا دار و مدار کفر کو کفر کہنے پر ہے، شرک کو شرک کہنے پر ہے، جھوٹ کو جھوٹ اور غلطی کو غلطی کہنے پر ہے۔ کسی نے کفر کی بات کہی تو اس لفظ کو کفریہ کہنا یا اس کے قائل کو کافر کہنا، یہ تو ایمان ہم کو سکھاتا ہے، قرآن ہم کو سکھاتا ہے، حدیث ہم کو سکھاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کوئی دھوکے کی بات کرتا ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ بڑی اچھی بات اس نے کہی؟ کوئی جھوٹ کہے کتنا اچھا سچ کہا، کیا ایمان اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جیسے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکے کی بات دھوکہ ہوتی ہے، شرک کی بات شرک ہوتی ہے، کفر کی بات کفر ہوتی ہے، پھر اس کے کہنے والے یا اسے سچا ماننے والے، اس کو صحیح کہنے والے بھی وہی درجے میں رہیں گے کہ اگر کوئی کفریہ بات کو صحیح کہے معاذ اللہ وہ بھی کافر ہوگا، شرک کے اعمال کو کوئی نعوذ باللہ صحیح کہے تو وہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا بھی مشرک اور شرک کو صحیح سمجھنے والا بھی مشرک ہے۔ بہرحال حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے معاذ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسری یعنی برابری کا دعویٰ کیا، یا پھر آپ کو اپنے جیسا نعوذ باللہ اپنے جیسا بشر کہا، اس قسم کے ساری باتوں کا حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے رد بھی فرمایا اور ان کے اس طور طریقے اور ان کلمات کو کفر بھی فرمایا۔ تو آج ہمارا دراصل عنوان ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اسلام، یعنی اسلام کے عقیدوں کے متعلق آپ نے کیا فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ عنوان اس لیے ہم کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ دین کے ہمارے عقیدے کیا ہیں اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین کس عقیدے پر کس طریقے پر قائم ہیں۔ ہم کو ہمارے اکابر اور بزرگوں کا عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ غیر کے طریقے پر اور غیروں کے عقائد پر چلیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے کیا فرمایا، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، یہ بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ دکن میں جتنے مصلی نماز پڑھتے ہیں امام کی اقتداء میں، ماشاءاللہ اس میں 70 سے 80% امام جامع نظامیہ اور شیخ الاسلام کے ماننے والے اور ان کے فیض یافتہ ہیں۔ 70 سے 80% امام حضرت کو ماننے والے پھر یا حضرت سے یا جامع نظامیہ سے فیض یافتہ ہے۔ تو جب اتنا بڑا مجمع حضرت کو ماننے والا ہے تو حضرت شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں، یہ بھی تو ماننا ضروری ہے اور یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔